لاش سے یہ کہتی تھی سکینہ اٹھو میرے بابا، لپٹی ہوئی لاش سے یہ کہتی تھی سکینہ اٹھو میرے بابا، ہائے سینے سے لگا لو مجھے یا شاہ مدینہ، اٹھو میرے بابا، جنگل کی وہ پرحال فضا رات اندھیری، بے چین ہے بیٹی، جنگل کی وہ پرحال فضا رات اندھیری، بے چین ہے بیٹی، ہائے کیا بھولے ہو سینے پر سلانے کا قرینہ، اٹھو میرے بابا، اصغر نہ رہے اور نہ بھیا، علی اکبر سب ہو گئے بے سر، اصغر نہ رہے اور نہ بھیا، علی اکبر سب ہو گئے بے سر، ہائے فریاد ہے اموں کو میرے موت نے چھینا، اٹھو میرے بابا، بن باپ کی میں ہو گئی اور گھر ہوا برباد، فریاد ہے فریاد، بن باپ کی میں ہو گئی اور گھر ہوا برباد،
فریاد ہے فریاد، ہائے رسایا نہ مجھ کو یہ محرم کا مہینہ، اٹھو میرے بابا، دولہا کو تو پامال کیا قید، دلہن کو لوٹا ہے بہن کو، دولہا کو تو پامال کیا قید، دلہن کو لوٹا ہے بہن کو، ہائے دیکھا نہیں دنیا میں یہ شادی کا قرینہ، اٹھو میرے بابا، یوں شمر ستم گر نے گلا رسی میں جکڑا، دم گھٹتا ہے میرا، ہائے اس دکھ سے تو بہتر ہے کہ مر جائے سکینہ، اٹھو میرے بابا، روتی ہوں تو آدھا مجھے درے ہیں لگاتے، اور ہڑکیاں دیتے، روتی ہوں تو آدھا مجھے درے ہیں لگاتے، اور ہڑکیاں دیتے، ہائے تسکین کا کیا یہ ہے یتیموں کا قرینہ، اٹھو میرے بابا، گھر پھونک دیا اور ردا چھین لی سر سے، اور ماں گھر پھونک دیا اور میں گزارش کروں گا جناب رضا
صاحب سے کہ اپنے مخصوص کلام سے نوازیں، اور جتنے بھی شعراء کرام سے ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ دامت وقت میں گنجائش نہیں ہے، تھوڑا اقتدام سے کام لیں۔ تیشے کی غم زدہ بابا ہوئے شہید، بابا ہوئے شہید، سجدے میں ہائے سر کٹا بابا ہوئے شہید، بابا ہوئے شہید۔ ارے وہ تین دل کے پیاسے تھے، سوکھی زبان تھی، سوکھی زبان تھی، پانی نہا مل سکا بابا ہوئے شہید، بابا ہوئے شہید۔ ارے گر نیند مجھ کو آئے گی کیسے میں سوؤں گی، کیسے میں سوؤں گی، سینہ تو مجھ سے چھن گیا بابا ہوئے شہید، بابا ہوئے شہید۔ ارے رخ پر تماچے کھاتی ہوں، گوہر بھی چھن گئے، گوہر بھی چھن گئے، چادر لٹی ہے سر کھلا بابا ہوئے شہید، بابا ہوئے شہید۔ امو بھی اب نہیں میرے، بھیا بھی اب نہیں، بھیا بھی اب نہیں، ارے دل پڑ رہا ہے مرثیہ۔ ایک سال بعد پڑھیں حضرات۔ امو بھی اب نہیں میرے، بھیا بھی اب نہیں، بھیا بھی اب نہیں، دل پڑ رہا ہے مرثیہ بابا ہوئے شہید، بابا ہوئے شہید۔ اور جاتی ہوں قید ہو کر، اسیری ہے 400، اسیری ہے 400، ارے لوٹا گیا ہے قافلہ بابا ہوئے شہید، بابا ہوئے شہید۔ ارے بیمار بھائی جکڑا ہے زنجیر ظلم میں، زنجیر ظلم میں، لنگر کمر میں ہے بندھا بابا ہوئے شہید، بابا ہوئے شہید۔ خود ہو گئی شہید جو زندان شام میں، زندان شام میں، خود ہو گئی شہید جو زندان شام میں، زندان شام میں، نوحہ تھا اس کا رضا بابا ہوئے شہید، بابا ہوئے۔ کہ شہر حسین دہر میں آباد ہو گیا، شہر حسین دہر میں
آباد ہو گیا اور حقانیت کا سب کو سبق یاد ہو گیا، اور بیعت کا مسئلہ تیرا دم بھر میں ہے یزید، بیعت کا مسئلہ تیرا دم بھر میں ہے یزید، ٹکرا کے شے سے آپ ہی برباد ہو گیا، ٹکرا کے شے سے آپ ہی برباد ہو گیا۔ ایک نعرہ صلوات کہ سلام کے چند شعر پیش خدمت ہے کہ پیغام حق سبھی کو سنایا حسین نے، پیغام حق سبھی کو سنایا حسین نے، اور کرب و بلا میں دین بچایا حسین نے، کرب و بلا میں دین بچایا حسین نے، اور باطل کو زیر کر دیا طاقت سے صبر کی، باطل کو زیر کر دیا طاقت سے صبر کی، باطل کو زیر کر دیا طاقت سے صبر کی، اور بیعت تیرا سوال مٹایا حسین نے، بیعت تیرا سوال مٹایا حسین نے، اور کٹوا کے ظلم و جور و غلامی کی بیڑیاں، کٹوا کے ظلم و جور و غلامی کی بیڑیاں، کٹوا کے ظلم و جور و غلامی کی بیڑیاں، حر آج تجھ کو حر بھی بنایا حسین نے، حر آج تجھ کو حر بھی بنایا حسین نے، اور روئے وہ اتنا دونوں ہی بے ہوش ہو گئے، روئے وہ اتنا دونوں ہی بے ہوش ہو گئے، روئے وہ اتنا دونوں ہی بے ہوش ہو گئے، اور قاسم کو جب گلے سے لگایا حسین نے، قاسم کو جب گلے سے لگایا حسین نے، اور دنیا نے دیکھی سبط پیغمبر کی بے کسی، دنیا نے دیکھی سبط پیغمبر کی بے کسی، دنیا نے دیکھی سبط پیغمبر کی بے کسی، اور لاشا جوان پسر کا اٹھایا حسین نے، لاشا جوان پسر کا اٹھایا حسین نے، اور باطل نے کوششیں تو بہت کی کہ سر جھکے، باطل نے کوششیں تو بہت کی کہ سر جھکے، باطل نے کوششیں تو بہت کی کہ سر جھکے، اور سر کٹ گیا مگر نہ جھکایا حسین نے، سر کٹ گیا مگر نہ جھکایا حسین نے، اور کیوں کر بہیں نہ اشک مسرت کی آنکھ سے، کیوں کر بہیں نہ اشک مسرت کی آنکھ سے، کیوں کر بہیں نہ اشک مسرت کی آنکھ سے، اور سر دے کے دین پاک بچایا حسین نے،
سر دے کے دینے پاک بچایا حسین. جناب سکینہ کے حال کا ایک نوحہ ہے، سماعت فرمائیں. سکینہ یہ کہتی رہی رات بھر، پھوپھی مجھ سے پہرا بدل لیجئے. سکینہ یہ کہتی رہی رات بھر، پھوپھی مجھ سے پہرا بدل لیجئے. بتاتے تھے دادی کی باتیں مجھے، سناتے تھے بابا بڑے پیار سے، مگر چند لمحوں کے اس وقت میں مجھے رن میں اتنے تماچے لگے کہ اب شامیوں کا نہیں کوئی ڈر. پھوپھی مجھ سے پہرا بدل لیجئے. نجف کی طرف دیکھیے تو ذرا، یہ ٹاپو کی آتی ہے کیسی صدا، بھلا کس طرح سامنے جائیں گی. پھوپھی آپ کی چھن گئی ہے ردا، وہ دیکھیں کوئی آ رہا ہے ادھر. پھوپھی مجھ سے پہرا بدل لیجئے. میں کرتی ہوں پہرے کی ضد اس لیے، سینہ پہ شہیدوں کے سر ہے رکھے. ذرا دیر کو دور سے ہی سہی نظر آ ہی جائیں گے بابا مجھے، نگاہوں سے چوموں گی بابا کا سر. پھوپھی مجھ سے پہرا بدل لیجئے. سکینہ یہ کہتی رہی رات بھر، پھوپھی مجھ سے پہرا بدل لیجئے. اللہم صلی اللہ. التماس ہے کہ جو مومنین باہر تشریف فرما ہے وہ فرش اذاں پر تشریف لے آئیں. برائے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا ایک بلند تر صلوات. برائے اسیران کربلا ایک بلند تر صلوات. آج مجلس کا رنگ بدلا ہوا ہے. آج شہزادی رباب سلام اللہ علیہا اور امام حسین علیہ السلام بھی پرسے کے لیے تشریف لائے ہیں. مختصراً 3 بند پیش کروں گا، لیکن اس سے قابل تماچے لگانے والے ملعون شمر لعین پر لعنت بھیجتا ہوں، اور صبح قیامت تک شمر صفت افراد پر لعنت بھیجتا ہوں. قید میں دختر سلطان زمن آخر ہے، قید میں دختر سلطان زمن آخر ہے، باپ کی یاد میں آوارہ وطن آخر ہے، ظلم اٹھتے نہیں محبوس رسن آخر ہے، کہتی تھی آپ گرفتار مہن آخر ہے،
ہائے قید میں یوں تو گناہگار بھی کم مرتے ہیں، جس طرح خانہ تاریک میں ہم مرتے ہیں، جس طرح خانہ تاریک میں ہم مرتے ہیں۔ مرض الموت ہے اور کثرت اندوہ و فغاں، حیف صد حیف ہوئے نزع کے آثار عیاں، کروٹیں لینے لگی جانے امام دو جہاں، کچھ عجب یاد سے دم توڑتی تھی وہ ناداں، ہائے کرب میں باپ کی عاشق جو زمین پر تڑپی، کرب میں باپ کی عاشق جو زمین پر تڑپی، ماں بھی دل تھام کے بیٹی کے برابر تڑپی، ماں بھی دل تھام کے بیٹی کے برابر تڑپی، روئیں سیدانیاں سجادے حزیں گھبرائے، جلد تشریف سکینہ کے سرہانے لائے، بیڑیاں پہنے ہوئے اشک بہاتے آئے، اس کا منہ دیکھتے ہی عضوے بدن تھرائے، ہائے صدمہ فرقت محبوس رسن سے روئے، اور نظم خوب گلے مل کے بہن سے روئے، نظم خوب گلے مل کے بہن سے روئے، قید میں دخترے۔ میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا مولانا انور صاحب سے کہ ممبر افروز آواز میں نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا أبا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا لي أنت وشيتك هم الفائزون في الدنيا والآخرة صلوات بجمع بہت اب حضرات جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے بیٹھنے کا بڑا ثواب رکھا ہے، تشریف لے آئے آگے خلا ہے، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کو۔ بہت ہی مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، 15-20 منٹ ملے ہیں، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ پیغمبر خدا ختمی مرتبت تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا علی انت وشیتک ہم الفائزون فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ بہت ہی مختصر صرف اشارے کر کے آگے بڑھنا۔ تو خالی جناب امیر کی کامیابی کے لیے پیغمبر نے نہیں کہا، بلکہ یا علی انت وشیتوں کا، علی کے چاہنے والوں کے لیے بھی کامیابی کا اعلان پیغمبر نے کیا ہے، اور ارشاد فرمایا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہ دنیا کا لفظ پہلے ہے اور آخرت کا لفظ بعد میں ہے۔ بھئی دنیا پہلے اور آخرت بعد میں، یہ فی الدنیا والآخرہ پیغمبر نے کہہ کے بتا دیا کہ سمجھو یہ دنیا کیوں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل۔ اور اس دنیا کو اللہ نے کیوں بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، اس کا وجود کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جنت اور جہنم دو جگہیں بنائیں، ایک جنت ہے اور دوسرے جہنم ہے۔ جنت اور جہنم جب اللہ نے دو بنائی ہیں تو کچھ کو جنت میں بھیج دیتا اور کچھ کو واصل جہنم کر دیتا۔ تو جو جنت میں جاتے کہتے کیا کہنا، جو جہنم واصل ہو جاتے وہ شکوہ کرتے پروردگار میری کیا خطا ہے، کیوں بھیج دیا؟ تو اللہ نے کہا کہ ہم اس دنیا کو خلق یہ دے رہے ہیں، یہ دنیا خلقی اسی لیے ہوئی ہے کہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے یا جہنم کا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل۔ آج جو بڑے اللہ والے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ اللہ جسے چاہے جنت دے دے اور جسے چاہے جہنم دے دے۔ ہم اس کو کیا پڑی ہے کہ کسی کو جنت میں بھیج دے اور کسی جہنم میں بھیج دے؟ اس نے دنیا اسی لیے بنائی ہے تاکہ تم فیصلہ کرو کہ تمہیں جہنم میں جانا ہے یا تمہیں جنت میں جانا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و اگر جنت میں
اگر تمہیں جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے تو سنو، ہم نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیج دیا ہے، یہ تمہیں بتائیں گے کہ راستہ جنت کا کیا ہے، کدھر گیا۔ ان کے راستے پر چلو گے تو جنت ہے، اور ان کا راستہ چھوڑ دو گے تو جہنم ہے۔ تو جو فرمایا تو دنیا میں جو بھیجا ہے کاہے کے لیے بھیجا ہے؟ اسی لیے بھیجا ہے کہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ فیصلہ کر چکے جہنم کا، آپ زبردستی انہیں جنتی کہتے پھر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد آج ہم سے لوگ کہنے لگتے ہیں اصحاب، آپ تو اصحاب کی تعریف نہیں کرتے، اصحاب کے خلاف ہیں۔ کون کہتا ہے؟ ارے جن اصحاب کے قرآن نے حجو کی ہے ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور جن اصحاب کی مدح قرآن نے کی ہے ان کو اپناتے ہیں، کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ چھوڑتے نہیں کا مطلب آپ کیا سمجھے؟ کہ ہم پکڑے نہیں رہتے ہیں، ان کی قاعدے سے مرمت کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد کہ ہم کیوں نہیں مانتے ہیں، کس لیے نہیں مانتے ہیں؟ اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ وہ سورہ منافقون میں کہ مصداق ہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ اپنے اصحاب کی حشر دیکھیں۔ آپ کہتے ہیں اصحاب میں سے کسی کی پیروی کر لو، تو کیوں نہیں ابو ذر کی پیروی کرے لیتے ہو؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ابو ذر غفاری کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر ابو ذر سے سچا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ابو ذر غفاری کیا کرتے تھے؟ مسجد النبوی میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے۔ توجہ فرمائیں، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ جا کے لوگوں نے عثمان سے شکایت کی کہ ابو ذر تو آپ کے خلاف بول رہے ہیں، جس کو ابو ذر نے نہیں چھوڑا اس کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ایک صلوات بھیجا محمد و آل محمد۔ اب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور جا کے شکایت یہ کی گئی کہ تو آپ کے خلاف ہیں، کب بلا لا ان کو؟ بلایا گیا، ابو ذر سے پوچھا بھائی تو میری مخالفت کرتے ہو؟ کہا نہیں تو بھائی میں تو قرآن پڑھتا ہوں۔ کہا قرآن تو پڑھتے ہو مگر چھانٹ چھانٹ کے وہ آیتیں پڑھتے ہو جو ہم پر طنز کرتی ہیں۔ توجہ فرمائیں، یہ جملے کیا ہیں ذرا غور کریں۔ چھانٹ چھانٹ کے قرآن کی وہ آیتیں پڑھتے ہو جو ہم پر طنز کرتی ہیں۔ توجہ فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے بھی چھانٹ چھانٹ کے ان کی مخالفت میں آیتیں نازل کی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ چھانٹ چھانٹ کے وہ آیتیں پڑھتے ہیں جو ہم پر طنز کر رہے ہیں، کر رہی ہیں۔ ابو ذر غفاری نے کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ ہمیں تمہارے خلاف قرآن ہو جائے تو اس کو میں کیا کروں؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ان کا جرم یہ تھا کہ قرآن پڑھتے تھے اور چھانٹ چھانٹ کے وہ آیتیں پڑھتے تھے۔ آج ہم سے جو ناراض ہوتے ہیں وہ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ ہم بھی چھانٹ چھانٹ کے وہ فضائل پڑھتے ہیں جو آپ پر طنز کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور مختصر کیا، اب ابو ذر کو قرآن پڑھنے کی توجہ فرمائیں، جملے سنیں،
قرآن پڑھنے کی سزا دی گئی کیا؟ مدینے سے نکالا گیا، اور نکالنے سے پہلے کرفیو لگایا گیا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل. کرفیو لگا دیا گیا، منادی کر دی گئی کہ کوئی بھی مدینے میں نکلے گا نہیں گھر سے باہر. کرفیو لگا کے رخصت. مروان ساتھ میں. ایک مرتبہ جناب امیر حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا حسنین سے کہ اپنے چچا کو رخصت نہیں کرنے جاؤ گے. تو جناب امیر حضرت علی علیہ السلام اور حسنین نے کرفیو توڑا. مروان کہتا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے خلیفہ وقت کا حکم ہے؟ جناب امیر نے کیا جواب دیا اور کیا ہوا سب چھوڑ رہا ہوں. بہرحال علی پہنچانے گئے، ربضہ بھیج دیا گیا. ربضہ وہ جگہ وہاں وہ غیار میدان کے جہاں حضرت ابوذر کو بھیجا گیا. ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹی بھی تھی. تنہائی میں وہاں رہے. بیٹی سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں ابوذر جب آپ کی نزاع کا عالم ہوا تو اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی سر راہ بیٹھ جانا اور کوئی قافلہ آئے گا تو اسے کہہ دینا صحابی پیغمبر ابوذر نے انتقال کیا. یہ خبر مجھے پیغمبر خدا دے چکے تھے. بیٹی کو تسکین تسلی دلاسا کہ قافلہ آئے گا. چنانچہ قافلہ آ رہا تھا. آیا تو جناب ابوذر کی بیٹی نے کہا کہ صحابی رسول ابوذر غفاری کی وفات ہو گئی. ان لوگوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی، وہ اپنے ساتھ بیٹی کو لے گئے عزت و احترام کے ساتھ. میں کہوں گا مالک اقتدار آپ عزت و احترام کے ساتھ ابوذر کی بیٹی کو لے گئے، مگر ہائے کربلا میں ایک بیٹی جو یتیم ہوئی تو کس طرح سے اس کے تعزیت ادا کی گئی کہ شمر ولد الزنا نے تماچے لگائے، کانوں سے گوشوارے چینے کہ لبیں زخمی ہو گئی. کربلا میں وہ وقت کہ خیمے جل چکے، جلے ہوئے خیموں پر آج اسی کی یاد ہمارے نوجوان ادا کر رہے ہیں. عزاداروں خدا ان کو توفیق عطا کرے اور اضافہ ہوتا رہے، کہ حوصلوں کو بلند رکھے. وہ یاد ہے کہ جب خیمے جل گئے زینب و ام کلثوم کے سر سے چادر چھن چکی. ان جلے ہوئے خیموں کی آگ پر زینب ام کلثوم جب نے آواز دے رہی ہوں عباسا و حسینہ و علیہ. عزاداران مظلوم کربلا حسین زینب کے حوالے سب گھر کو کر کے گئے تھے. ایک مرتبہ شمار کرنا شروع کیا،
ایک بچی کو نہ پایا، آواز دیتی چلی یا سکینہ کہاں ہو، اے سکینہ کہاں ہو۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا ایک سوار کو آتے دیکھا، فرماتی ہیں آنے والے کسی کمسن بچی کو تو نہیں دیکھا؟ وہ کہتا ہے بی بی کمسن بچی کو تو نہیں دیکھا، مگر نشیب سے ایسی کرب و بے چینی سے گریہ و زاری کی آوازیں آ رہی تھیں، میں نے تو کیا میرے گھوڑے تک نے پانی نہ پیا۔ شہزادی زینب سمجھ گئی۔ عزاداروں جو پہنچی تو کیا دیکھا؟ ایک لاش ہے بے سر سے لپٹی ہوئی، سکینہ بین کر رہی ہیں، بابا تماچے لگے، بابا گوشوارے کیچے گئے۔ اے بابا بین کری رہی تھی کہ جناب زینب نے جا کے بازو ہلائے، میری بیٹی لاش تو دو طریقے سے پہچانی جاتی ہے، یا تو جسم پر سر ہو اور یا پیراہن ہو۔ ہائے میرے بھیا کا نہ جسم پر سر ہے اور نہ پیراہن ہے، اے میری بیٹی کیسے پہچانا؟ کہ بھوبی اماں میں جب اس نشیب کے قریب آئی اندو میں نے آواز دی بابا کہاں ہو؟ اے بابا رات اندھیری ہو گئی ہے، اے بابا نیند نہیں آ رہی ہے، اے بابا کہاں ہو؟ تمہارا سینہ نہ ملے گا تو سکینہ رات جاگ کے کاٹ دے گی۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا فرماتی ہیں کہ اے بوبی اماں اس لاش بے سر سے آواز آئی، الیہ یا سکینہ، اے سکینہ ادھر چلی آؤ، یہاں تمہارا بابا موجود ہے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا اہل حرم کتنے دن پیاسے رہے، کب سے رو کے پانی پیا، تاریخ نہیں بتاتی ہے۔ ایسا قید خانہ تھا کہ ایسا قید خانے میں قید کی گئی سیدانیہ کہ جہاں رات کو تو دن میں دھوپ آتی تھی۔ جب طائر اڑ کے جاتے تھے تو جناب سکینہ پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اور جب شہزادی زینب یہ فرماتی تھی بیٹی یہ اپنے اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں، تو جناب سکینہ ایک ساہ کر کے کہتی تھی اے پھوپھی اماں ارے ہمیں مدینے جانا کب نصیب ہوگا؟ وہ بچی جس کے دل میں تمنا، جس کے دل میں آرزو، جس کے دل میں حسرت تھی کہ ہم مدینے جائیں، اس کی حسرت دل کی دلی میں گھٹ کے رہ گئی۔ بچی نے ایک دن اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ بابا آئے ہیں اور کہہ رہے سکینہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ بچی کی آنکھ کھل گئی، قید خانے کے کونے کونے میں ڈھونڈنا شروع کیا، اے بابا کدھر چلے گئے؟ اے بابا کہاں؟ سکینہ جانے کے لیے تیار ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی، بچی کو تسلی و تشفی و دلاسا دیا، مگر ہائے سکینہ کو قرار نہ ملا۔ اے بوبی اماں بابا بھی آئے تھے، کہہ رہے تھے میرے ساتھ چلو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ سیدانیوں میں شور گریہ بلند ہوا۔ یزید نے تسکین قلب سکینہ کے لیے کیا انتظام کیا؟ خان پوش سے ڈھکا ہوا قید خانے میں روا ہوا۔ بچی نے جو قید خانے میں خان کو آتے دیکھا کہا بوبی اماں اسے واپس کیجئے، ہائے میرے بابا کو بلا دیجئے، اب نہ مجھے بھوک ہے نہ پیاس۔ ایک مرتبہ اب جو خان پوش ہٹا تو بی بی نے کیا دیکھا؟ سر پوری تھے امام مظلوم، منہ پہ منہ رکھ دیا، بابا تماچے لگے۔ بابا جو آپ نے گوشوارے پہنائے تھے شمر نے زور سے چیخیچے کہ لوے زخمی ہو گئی، اے بابا مجھے لے چلو۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا بچی بہن کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ بچی جو خاموش ہوئی تو جناب زینب یہ سمجھی کہ بابا کا سر ملا ہے، اس لیے
بچی سو گئی ہے. جب دیر کافی ہو گئی تو آگے نصب ہاتھ رکھا, آواز دی میرے لال سید سجاد, اور دیکھو کیا قیامت ہے. بیڑیاں سنبھالی, زنجیر سنبھالی, عزادارو سید سجاد چلے, بہن کے پاس آئے. اب جو نصب ہاتھ رکھا کبو بھی اماں, بابا کی امانت رخصت ہو گئی. عجب نہیں روکیا فرات کا آواز یا بھئی اب چچا عباس. سکینہ رخصت ہو گئی. بھائی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توقع خاردار. بہن کا جنازہ سامنے ہے, ہائے مجبور بھائی کیا کرے. ایک مرتبہ آگے بڑھے, مٹی ہٹائی ہاتھوں سے, ایک قبر نمودار ہوئی. عزادارو قبر نمودار ہوئی. بیمار کربلا نے جنازہ تو اٹھا لیا, اب قبر میں لے کون. عجب نہیں دو ہاتھ بلند ہوئے ہو, لاؤ میرا لال سجاد, مجھے میری بیٹی کو دے دو. ارے میرے سینے پہ میری شہادت کے بعد نہ سو سکی, میں اس کو اپنے سینے پہ سلا لوں.